الارض آیات للموقنین۔ آگے فرماتے ہیں وفی انفسکم، خود تمہارے اپنی ذات میں بھی غور کرو تو بے شمار دلائل ہیں، آخرت کے بھی اور اللہ کے ایک ہونے کی بھی۔ آخرت کے تو اسی واسطے کہ بھئی جب اس انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے تو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات اس تعلق سے لکھی، بڑی مختصر بات، اور بات یہ ہے کہ یہ انسان اس پوری مخلوقات کی اس دنیا میں، یہ انسان جو ہے اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسری مخلوقات سے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، چاہے وہ آسمانی ہو کہ زمینی ہو، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز انسان کی ضرورت کے لیے ہے، یعنی ضرورت کے لیے ہے ہونا اس معنی کر کہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ رہے تو انسان کو پریشانی ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ہوا نہ ہو تو جیے گا کیسے؟ پانی نہ ہو تو جیے گا کیسے؟ کھانا نہ ہو تو سانس کیسے، یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ دھوپ اور چھاؤں نہ ہو تو کیسے رہے گا؟ یہ سورج اور چاند نہ ہو تو کیسے رہے گا؟ ہر چیز جو ہے یہ انسان کی ضرورت پوری کر رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ مگر اس کو اگر اس کے الٹا ہم دیکھیں کہ اگر انسان نہ ہو تو ان میں سے کس چیز کا نقصان ہوگا؟ کسی کا نقصان نہیں۔ انسان نہ ہو تو ہوا کا نقصان نہیں، انسان نہ ہو تو سورج کا نقصان نہیں، انسان نہ ہو تو چاند کا نقصان نہیں، انسان نہ ہو تو جو ہے پانی کا نقصان نہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں بنا، مگر ان میں سے ہر چیز انسان کے لیے بنی ہے۔ خود بخود سمجھ میں آتی بات۔ جب یہ چیزیں معمولی انسان کے مقابلے میں، جب وہ انسان بے مقصد نہیں پیدا کی گئی اور انسان کے لیے پیدا کی گئی، تو انسان جو ان سب سے اشرف ہے وہ کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اگر ان کے لیے نہیں پیدا ہوا اور یقیناً نہیں پیدا ہوا تو پھر کس کے لیے پیدا ہوا؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ اگر مخلوقات کے لیے نہیں تو پھر خالق کے لیے ہے۔ اس واسطے یہ جب خالق کے واسطے ہے، جب اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور کچھ اختیارات دے کر پیدا کیا ہے، تسلیم ہے کہ نہیں؟ انسان کو اختیار دیا کہ وہ زمین پر رہے، پانی پر تیرے، ہوا میں اڑے، یہ چیز استعمال کرے، وہ چیز استعمال کرے، یہ اختیارات دے رکھے ہیں اللہ نے اس انسان کو۔ اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو پھر اس کی چیکنگ بھی ہوا کرتی ہے، بے اختیاری کے ساتھ چیکنگ نہیں ہوتی، کسی کا امتحان نہیں ہوتا، باس پرس نہیں ہوتی۔ آپ مثلا کہیں جاب کرتے ہیں، جاب کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ کے کچھ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور اس کام کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، تب لازمی طور پر جب دو باتیں ہیں تو تیسری بات خود بخود سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری چیکنگ بھی ہوگی، ہمارا امتحان بھی ہوگا، پوچھا بھی جائے گا کہ ہم نے وہ جو ذمہ داری ہماری تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے انسان کی یہاں دنیا میں حالت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو پیدا کیا گیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں رکھی گئیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اختیار دیا گیا، تب اس کے لیے ایک وقت وہ رکھا گیا ہے اور رکھا جانا ضروری تھا جہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس اختیار کا استعمال صحیح کیا یا غلط کیا۔ اسی دن کا نام قیامت کا دن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وفی انفسکم، تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی غور کرو تو قیامت کے لیے نشانیاں اور دلیلیں موجود ہیں۔ فرمایا افلا تبصرون، پھر بھی تم غور سے نہیں دیکھتے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور فرمایا کہ آسمان کے اندر تمہارا رزق رکھا ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم جو پوچھتے ہو کب ہوگی قیامت، تم نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ 1 مہینے کے بعد مجھے کھانے کو کیا ملے گا۔ یہ کبھی نہیں پوچھتا کوئی شخص کہ یہ بتاؤ، کسی کے پاس جا کر یوں کہے مولوی صاحب یا کہ کسی پیغمبر کے پاس جا کر کہ میں پیغمبر جب مانوں آپ کو جب آپ مجھے بتا دیں کہ 1 مہینے کے بعد مجھے کھانے کو کیا ملے گا۔ کھانا کا ملنا یقینی ہے زندگی کے ساتھ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو معلوم کہ کس کو کتنا ملے گا اور کیسا ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لو کہ موت اور موت کے بعد کی دوبارہ زندگی وہ بھی یقینی ہے، اور اس کا علم بھی آسمان کے اندر اللہ کے پاس ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ وفی السماء رزقکم، تمہارے لیے تمہارا رزق بھی آسمانوں میں ہے، اور اسی طرح جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی آسمان میں ہے، یعنی اس کا علم۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، سو قسم ہے آسمانوں کی اور رب کے زمین، آسمانوں اور زمین کے رب کی کہ قیامت اور قیامت کا وقوع برحق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ تمہارا بولنا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں،
جیسے تمہارے بولنے کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے قیامت کے وقوع میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے یہ یقینی ہے کہ تم بول رہے ہو، ایسے قیامت کو ہونا بھی یقینی ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کے لوط علیہ السلام کا ایک ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ اصل ذکر کی قوم کا، کس طرح سے ان کی قوم کو اللہ کی نافرمانی کی سزا میں ان کو تباہ کیا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، اس بات کو بتلانے کے لیے یہاں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ جو لوگ آج منکرین قیامت ہیں اور اسی بات سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ قیامت کا یقین نہیں ہے، اسی بات سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، تو وہ دیکھ لیں تاریخ کے آئینے میں کہ ایسی قوموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو اس بات کو بتلانے کے لیے قوم لوط کا ذکر آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا وہ بطور تمہید کے ہے، مقصود تو حضرت لوط اور ان کی قوم کے ذکر کا، لیکن غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بطور تمہید ہی نہیں بلکہ دو واقعے سے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ واقعہ جو ہے پہلے اس کو دیکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ نتیجہ نکالوں گا۔ فرمایا کیا آپ تک اے پیغمبر بات پہنچی ہے ابراہیم کے مہمانوں کی جو بڑی عزت والے تھے؟ مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کب کی بات ہے؟ فرمایا جس وقت کہ وہ آئے، اس دخلوا علیہ، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے مہمان، تو انہوں نے کہا سلام، مطلب آداب جو تھے ملاقات کے وہ آداب انہوں نے بجا لائے، السلام علیکم انہوں نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، قالوا سلام، تو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ انہی لفظوں کے ساتھ ہو، اگر ان کی لینگویج، ان کی زبان کوئی اور رہی ہوگی اس زبان میں کہتے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبانوں کے فرق کے باوجود السلام علیکم کا ہی لفظ رہا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں بھی کہتے ہیں وہ سلام ہی کہتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہوں کہ ہماری زبان کا لفظ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عربی کا بگاڑ کر انہوں نے سلام کا سلام کہا، واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ السلام علیکم انہی لفظوں میں تمام انبیاء میں رہا ہو، تحیہ ملاقات، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی زبان میں ہو۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا۔ قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اجنبی لوگ ہیں، یعنی کچھ ایسے نہیں ہے کہ جو جانے پہچانے ہوں، جن کو کہیں دیکھا گیا ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اپنے انداز میں انہی لوگوں سے کئی مہمانوں سے کہ جناب کو پہچانا نہیں گیا ہے، کہاں سے تشریف آوری ہوئی، پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو انہی سے کہا، یا پھر وہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے نوکروں چاکروں سے اور اپنے گھر والوں سے کہا ہوگا کہ پتہ نہیں کون لوگ آئے ہیں، کچھ مہمان ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا پہلے، یہ اپنے دل میں بھی کہا ہوگا۔ بہرحال وہ بات تو الگ ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ ایک نئے لوگ تھے، جانے پہچانے نہیں تھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تمدن کی بات ہے، پیغمبرانہ تمدن اور تہذیب کیا ہے کہ جیسے السلام علیکم کہنے کے واسطے جان پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اسی واسطے ایک مہمان کی تواضع کرنے کے لیے جان پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ مہمان ہے، جان پہچان بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے اس کی خاطر کر دو۔ یہی پیغمبرانہ آداب ہیں اور تہذیب ہے۔ اہل عرب میں یہی دستور بھی تھا کہ پہلے مہمان کی خاطر مدارات کیا کرتے تھے، تب پوچھتے تھے بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کس مقصد کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اجنبی ہیں، قوم منکرون، لیکن پھر بھی اٹھے اور اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور وہاں سے مہمان کی تواضع کرنے کا سامان لائے۔ سو کیا لائے؟ فجاء بعجل سمین، ایک بچڑا، گائے کا بچہ وہ لیا ہے، بھائی زندہ نہیں کہ اس کے کان پکڑ کے لیا ہے، بلکہ کھانے کے واسطے تیار کر کے لائے۔ سمین کا لفظ یہاں ہے، سمن کے معنی آتے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیٹ، فیٹ کے معنی چربی یا روغن جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ ہے سمن۔ سمین جس کے اندر خوب فربہی ہو اور موٹاپا ہو، یعنی تر و تازہ، موٹا تازہ جس کو کہیے۔ تو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں سمین سے اچھا موٹا تازہ بچڑا،
دوسری جگہ قرآن حکیم میں لفظ آیا ہے بعجل حنیز. حنیز کے معنی ہوتے ہیں تلا ہوا. تو اس لیے سمین کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اچھی طرح گھی میں اس کو تلا ہوا ہوگا, سمین اس لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے. اور دو صفتیں بھی ہو سکتی ہیں, وہاں تو ایک حالت کا ذکر ہے کہ وہ تلوا لے کر آئے, اور یہاں دوسری حالت کہ دبلا پتلا نہیں کہ جانے پہچانے مہمان نہیں لاؤ دبلا پتلا کھلا دو, بلکہ ایک مہمان کی مہمانداری کرنی ہے تو موٹا تازہ اچھی طرح دیکھ کر لائے وہ اس کو. بہرحال یہ کہ ایک بچڑا تیار کر کے, اور جس کو یہ محشی کہتے ہیں عربی کے اندر, کہ اس کو مسلم اس کو تل کے لیے آئیں, ویسا لائے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. فقربہ الیہم, ان کے قریب لا کے رکھا کہ تاکہ وہ اس کو تناول کریں, کھائیں. قال الا تاکلون, وہ کھاتے ہی نہیں, ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کے واسطے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ لوگ نہیں کھائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی جب کھانے کی چیز لا کے رکھی تو مہمان کا کام, میزبان کا کام یہ ہے کہ مہمان کی تواضع کرے, اور مہمان کا کام یہ ہے کہ اس تواضع کو قبول کرے. جیسے میزبان اگر تواضع نہیں کر رہا تو یہ بد اخلاقی ہے, تو وہیں ساتھ میں اگر مہمان اس تواضع کو نہیں لے رہا ہے تو اس میں بھی کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی خطرے کی بات ہے. اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھاتے نہیں ہو؟ فأوجس منهم خیفہ, اور جب دیکھا کہ کھاتے نہیں, انہوں نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا ان مہمانوں کے تعلق سے کہ یہ آداب مہمانداری کے خلاف ہے کہ یہ کھانے کو قبول نہیں کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیت میں کچھ کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی اچھی نیت سے نہیں آئے. قالوا لا تخف, مہمانوں نے کہا ڈرو نہیں. وبشروہ بغلام علیم, اور اسی کے ساتھ انہوں نے خوشخبری دی ایک علم والے بیٹے کے ہونے کی, یعنی ایک بیٹے کی بشارت دینے کو آئے. اس سے پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ فرشتے ہیں, انسانوں کی شکل میں آئے ہیں, یہ فرشتے ہیں. اسی لیے یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فأوجس منهم خیفہ, وہ جو ڈر ہوا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, بعض کہتے ہیں کہ ڈر اس لیے تھا کہ کھا نہیں رہے تھے تو یہ آداب مہمانی کے خلاف ہے, کہیں ایسا تو نہیں نقصان پہنچانے آؤ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انداز سے سمجھ گئے تھے کہ یہ انسانی انداز نہیں ہے, یہ جو ہے یہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں. آخر کو پہلے بھی پیغمبر تو ہیں, فرشتے تو آتے رہے, لیکن اب تک جو ہیں وہ فرشتے انسانی شکل میں نہیں آئے. انسانی شکل میں فرشتوں کا آنا یہ جس کو انگلش میں کہا تھا انیوجول, غیر معمولی بات ہے. تو فرشتوں کا غیر معمولی صورت میں آنا, اس کا مطلب یہ معاملہ بھی کوئی غیر معمولی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے, کیا بات ہے کہ فرشتے جو آئے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے. اس لیے پوچھا کہ کیا ہے, کیوں اس طرح سے آئے ہو؟ تو انہوں نے پہلے تو خوشخبری دی. وبشروہ بغلام علیم, انہوں نے ایک جاننے والے علم والے اولاد کی اور بیٹے کی خوشخبری دی. معلوم ہوا بیٹا ہوگا اور ساتھ میں علم والا بھی ہوگا, تو ہونہار سپوت ہوگا. یہ عمر بائبل کے مطابق جو ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 100 سال, اور حضرت سارہ جو ان کی بیوی ہیں ان کی عمر ہے تقریباً 80-88 سال, یہ عمر بتلائی جاتی ہے. تو وہ چاہے وہ صحیح ہو کہ نہ ہو عمر, لیکن اتنا ضرور ہے علماء کے نزدیک بھی کہ وہ عمر ایسی ہو چکی تھی کہ عادتاً اس عمر میں اولاد ہوا نہیں کرتی, عادتاً اولاد نہیں ہوتی اس عمر میں پہنچ کر کے. اس وقت خوشخبری دی گئی. وبشروہ بغلام علیم فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم, ان کی بیگم, ان کی جو اہلیہ محترمہ تھیں حضرت سارہ, وہ چیختی ہوئی آگے آئیں. یہ چیختی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سنا کہ بیٹا ہونے کی خوشخبری دی جا رہی تو اب حیرانی ہوگی نہیں ہوگی, ساری عمر تو گزر گئی, بے اولاد ہوئے, اب بڑھاپے میں اگر کہتے ہیں بیٹا ہوگا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ بے اختیاری کے ساتھ آواز جو ہے وہ معمولی کے مطابق نہ نکلے گی, وہ بھی غیر معمولی نکلے گی آواز. اس لیے کہا گیا فی سرۃ, یہ مطلب یہ ہے کہ بڑی تیز آواز نکالتی ہوئی وہ آئیں, اور فسکت وجہہا, اپنے چہرے کو پیٹ لیا. دیکھا ہوگا کبھی تعجب کے اندر آدمی کبھی ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہے, سمجھ میں آیا, کبھی یوں رکھ لیتا ہے منہ پہ ہاتھ, یا عورتیں خاص طور پر, تو اس لیے کہا گیا فسکت وجہہا, اپنے چہرے کو پیٹتی ہوئے وہ آئیں اور کہنے لگی عجوز عقیم, ارے بوڑھیا بانج, کہاں سے ہوگی اولاد؟ مطلب یہی تھا کہ اب میں بوڑھیا بھی ہو گئی اور بانج ساری عمر سے, تو میرے بیٹے کہاں سے ہو جائے گا؟
قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، جیسے تم ہو ایسے ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اسی طرح کہا ہے تمہارے رب نے، یعنی ہوگا تمہارے بیٹا، تم بوڑھی ہو ہوا کرو، تم بانجھ ہو ہوا کرو، لیکن اللہ نے فرما دیا سو ہوگا۔ انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں، ان کے کام حکمت کے مطابق۔ اب تک اگر اولاد نہیں ہوئی تم بانجھ رہے، اس میں حکمت ہے، اب اگر وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کے علم کے مطابق ہی ہے کہ ابھی دیا جانا چاہیے۔ انہ هو الحکیم العلیم، یہ خوشخبری تو مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام پر وہی بات، خوشخبری دینی ہوتی تو انسانی شکل میں کیوں آتے؟ پوچھا قال فما کون، اے بھیجے وہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی کیوں تم اس طرح سے آئے ہو، اس شکل میں تمہاری کیا حالت ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو انہوں نے آخر کو حقیقت بتلائی، کہا انہوں نے ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، یہ تو ہم راستے میں تو رک گئے ہیں خوشخبری دینے کو، لیکن جا رہے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ وہ کون سی قوم ہے؟ اس کے قرآن حکیم میں دوسری جگہ ان کا ذکر صراحتاً کیا گیا، قوم لوط۔ یہاں چونکہ آگے خود ہی متعین ہو جائے گا حالات سے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، لیکن دوسری جگہ اس واقعے کے ذکر میں نام لے لیا گیا۔ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے ڈھیلے بنے ہوئے ان پر اتاریں۔ لنرسل، ارسال بھیجنا، یعنی مطلب اتاریں ان کے اوپر، گرائیں ان کے اوپر مٹی کے ڈھیلے، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، مسومۃ عند ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے واسطے نامزد کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بارش ہوگی پتھروں کی، مگر ایسی نہیں ہے کہ کسی کے لگ گیا کسی کے نہیں لگا، جس کے لگے گا اس کے واسطے وہ پتھر متعین کیا جا چکا ہے، وہ پتھر اسی کے جا کے لگے گا جس کے لیے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے وہ پتھر، وہ مٹی کے جو پکائی جا چکی ہے اسی کو تین کہا جاتا ہے۔ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس کو آگ میں پکا لیا جائے۔ دیکھا آپ نے جو بریک بنائی جاتی ہیں نا، اینٹیں، وہی ہے وہ تین۔ تو پکی ہوئی اینٹوں کے ڈھیلے کہ جن کو آپ کے رب کی پاس مسرفین، حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، سو جو ان میں ایمان والے تھے ہم نے ان کو تو نکال دیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے ایک گھر کے سوا کسی کو وہاں مسلمان نہ پایا۔ یہیں رکھیے کیونکہ وقت ہو گیا۔ اب ان دونوں واقعات سے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، لوط علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیوں ان واقعوں کو یہاں ذکر کیا ہے، آگے اور پیچھے کے مضمون سے اس کا کیا تعلق ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ سُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. قوم لوط علیہ السلام کا ذکر آیا بہت مختصر. جو 2 آیتیں گزشتہ ہفتے کی تلاوت کی آخری 2 آیتیں تھی، اس میں فرمایا تھا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس ایمان والے تھے، ہم نے ان کو نکال دیا اور اس بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر ہم نے نہ دیکھا. اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ جب تک کسی قوم میں تھوڑے بھی افراد ایسے ہوں کہ جو لوگوں میں اصلاح اور تربیت کا اور برائیوں سے رکنے اور اچھائیوں کو اپنانے کا کی تبلیغ اور ترغیب کا کام کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی عذاب نہیں بھیجتے، موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا اور دیتے رہتے ہیں جب تک کچھ بھی افراد جو ہیں ایک خاص تعداد اس قوم کے اندر ایسے لوگوں کی رہے کہ جو تعلیم، تربیت اور تبلیغ کا کام کرتی رہے. اگر اتنی تعداد بھی نہ رہے اور پورا آوا کا آوا بگڑ جائے اور یہ پیغمبر بھی زبان حال سے یہ کہنے لگے کہ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی
ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جس میں ہدایت کا مادہ ہو. جب نوبت یہاں تک آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آتا ہے. اب ان میں جو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اصلاح کا کام جتنا ممکن ہو سکتا تھا اتنے کر لیا اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اب ایک حد تک امید قائم کی جا سکتی ہے، وہ حد بھی گزر گئی تو وہ معذور ہیں. اب اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور بقیہ لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی عذاب بھیج دیتا ہے. اس طرح کی آیتوں کو اور اس طرح کی باتوں کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں اس کو صاف کر دینا چاہتا ہوں. ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ میاں کا قاعدہ رہا ہوگا کبھی، اب نہیں ہے. پچھلی امتوں میں اللہ میاں نے ایسا کیا مگر اب اس میں کرنے والے نہیں ہیں. صرف ایسی بات سمجھنے کے لیے، یا تو یوں کہیے کہ اس کی ایک وجہ ہے، انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے برے نتیجے کو، برے انجام کو جلدی سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ اس کی امید نہیں کرتا کہ میرا انجام برا ہو سکتا ہے. وہ گھرا کر کے اور پھر پھرا کر وہ یہی امید قائم کرتا ہے کہ انشاءاللہ میرا انجام اچھا ہی ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ اس خیال کو جو شہ ملی ہے اور طاقت ملی ہے وہ اس بات سے کہ ہم تو خیر امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، لہذا آپ کے امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر عذاب آنے کا کیا معنی. یہ ہیں وہ دو باتیں کہ جس کی وجہ سے یہ خیال یہ ہوا کہ عذاب جتنی باتیں ہیں یہ پچھلی امتوں سے متعلق ہیں. جیسے اب آئندہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب عذاب کا دروازہ بھی بند ہو چکا. لیکن بزرگوں دوستو غلطی ہے ایسا سمجھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کا اعلان نہیں فرمایا. پچھلی امتوں پر تو عذاب آیا مگر میں لکھ کے دے رہا ہوں اور میں تم پر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. بلکہ اگر میں کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب کا خطرہ تمہارے لیے بھی ہے. آخر پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ فیصلہ کیا جا چکا کہ ایسا عذاب پھر کبھی نہیں آئے گا تو پچھلی قوموں کے عذاب کے تذکرے کا مطلب آخر کیا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لوگوں کو ان کی ان برائیوں کی وجہ سے یہ سزا دی، اور دوسری طرف اللہ فرمائے تم مطمئن رہنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سمجھ میں آیا؟ ایک عقل مند، ایک سمجھدار انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم مطلق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے. کوئی گارنٹی اور کوئی فیصلہ قرآن میں حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ عذاب نہیں آ سکتا اس امت پر. ہاں ایک بات ہے اور وہ یہ کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، اور ساری دنیا میں نہ اس کے لیے کوئی علاقہ مخصوص ہے نہ اس کے لیے کوئی زمانہ مخصوص ہے. یہ بات تو ہے. تب یہ تو ہوگا کہ کبھی بھی قیامت سے پہلے یہ امت مشرق سے لے کر مغرب تک کسی زمانے میں گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ تو ہے. لن تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ آپ نے فرما دیا. میری امت کبھی بھی گمراہی پر اتفاق نہ کری. قوم لوط پوری کی پوری گمراہ ہو گئی تھی، قوم شعیب پوری کی پوری گمراہ ہو گئی تھی، قوم نوح پوری کی پوری گمراہ ہو گئی تھی سوائے چند لوگوں کے. یہ لہذا پوری قوم تباہ کر دی گئی. یہ صورت تو اس امت میں نہ ہوگی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تو جو پوری کی پوری وہ امت کی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی وہ پوری گمراہ ہو جائے اور پھر پوری کی پوری عذاب کے مستحق ہو جائے. یہ تو کہا جا چکا، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بھی نہیں ہوگا کسی ملک اور کسی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہ ہوں گے اور ان پر بھی عذاب نہیں آئے گا. یہ کہیں نہیں کہا گیا. اجزاء جو ہیں اس امت کے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کے لوگ گمراہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے لوگ گمراہ ہو جائیں. تب اس صورت کے اندر اگر وہ اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جن راستے پر چلنے والوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے تو کوئی وجہ اس بات کے سمجھنے کی نہیں ہے کہ اس شہر اور اس ملک کے وہ جو بسنے والے اگر اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس برائی میں مبتلا ہونے والوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے تو ان پر نہ آئے گا. اس کی سمجھنے کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا
احادیث میں کچھ باتیں بتلائیں کہ مثلا یہ کہ گانے والیوں کی کثرتیں ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا مسجدوں کے اندر دنیا جہاں کی باتیں ہوا کریں گی. آپ نے فرمایا کہ عورتیں اپنی آقاؤں کو جنا کریں گی. کیا مطلب ان پر حکومتیں کریں گی اولاد ماں باپ کے اوپر، جو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل. تو یہ ساری بتائے اور فرمایا کہ شراب کی کثرت ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے گا تو زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے، زمینیں دھسیں گی. یہ سب آپ نے فرمایا. آپ تو کہہ رہے ہیں ہوگا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا. سمجھا نہیں بات؟ یہ میں اس لیے تفصیل سے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے آج ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نعمتیں بے شمار، سہولتیں بے شمار، سامان عیش بکثرت، اور اسی کے پہلو پہ پہلو اس ملک کے پورے ملک میں نہ صحیح لیکن بعض علاقوں میں وہ صورتحال ہے کہ جو عذاب کو دعوت دیتی رہی. قوم لوط پر جس برائی کی وجہ سے عذاب آیا تھا، اگر کسی علاقے کے لوگ اس برائی میں اس طرح مبتلا ہو جائیں کہ پھر وہ برائی نہ رہے، جو موقع وہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے آنے کا، کہ اب لوگوں نے اس برائی کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر اس ملک کے بعض علاقوں کے اندر وہ برائی جو قوم لوط کی تھی اور اس کو قانونی شکل دی گئی مطالبہ کر کے قانونی شکل، اور وہ دن کے اجالے میں وہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس میں ذرا ان کو شرم نہیں آتی، نہ دیکھنے والوں کو نہ کرنے والوں کو، تو پھر اس صورت کے اندر کیسے کہا جائے اس بات کو کہ ان پر کبھی بھی اللہ کا عذاب نہ آئے گا؟ میں بار بار اس بات کو کہہ چکا ہوں. اس شکاگو ایریا میں بھی وہ خبیث لوگ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ وہ جو سر سے پانی یہاں بھی گزر جائے، اس برائی کو یہاں بھی قانونی شکل مل جائے. سمجھ میں آیا؟ وہ برائی نہ رہے، اس کو جب قانون کی شکل دے دیں گے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کے لیے، میں آپ سے اپنے دل کا درد بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے افسوس ہے اس بات کے لیے کہ اس برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس پانی کو سر سے گزرنے نہ دینے کے لیے مسلمانوں کو سب سے آگے آنا چاہیے تھا. لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے ہم لوگ اپنے دینداری پر پورے مطمئن، اور اس کے باوجود اس کسی برائی کے مقابلے کے لیے ہم لوگ آگے نہیں آتے. آج اسی قوم کے وہ افراد جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کے اندر خیر کا مادہ ہے، وہی کھڑے ہو کر چیخ لیں سو چیخ لیں. ہماری تو ان کے ساتھ کوئی تائید کا لفظ بھی نہیں نکلتا ہمارے منہ سے. آپ لوگ سب جانتے ہیں جو میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ وہ بیچارہ کیا نام ہے اس کا جو یہاں جو کرسچن ہے، کیا ہے، ڈینا کچھ اس طرح کا نام ہے، نہیں کیا اس کا نام، ڈینا کچھ اس طرح کا نام کچھ ہے، کیا ہے، یہاں شکاگو میں ہے وہ. ارے بھائی نہیں، میں کرسچن کی بات کر رہا ہوں. یہاں بہت مشہور، اس کے بیان بھی نیوز پیپر میں بھی آتے رہتے ہیں بعض معاملات. برنارڈین صرف وہ ایک شخص جو اس کے خلاف جو ہے وہ دیوار بنا کھڑا ہوا ہے. ہم کہاں ہیں؟ میں کہاں ہوں اور آپ کہاں ہیں؟ سوال اس کا ہے. اللہ کا جب عذاب آتا ہے، یاد رکھیے صرف وہ لوگ بچتے ہیں کہ جنہوں نے حق ادا کر دیا ہے اس برائی کو روکنے کا. صرف وہ بچتے ہیں اور بقیہ کوئی نہیں بچتا. میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں، قرآن حکیم میں اس مسئلے کو بالکل صاف کیا. بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم تھی جو ایک سمندر کے کنارے رہتی تھی. ان کا شہر سمندر کے کنارے تھا، اور سمندر کے کنارے آبادی کی وجہ سے مچھلیاں پکڑنا ان کی اکثریت کا مشغلہ تھا. یہودیوں کے ہاں سیٹرڈے جو ہے، یوم السبت، مقدس دن ہے. اس دن دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، شکار بھی نہیں کر سکتے، بزنس بھی نہیں کر سکتے. تو شکار منع تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، کتنے کچے کتنے پکے ہیں اپنے دینداری میں. ارے بھائی میٹھی میٹھی ملتی ہے تو سبھی یار دوست بن جاتے ہیں. مصیبت کے وقت میں دیکھنا ہے، آزمائش کے وقت میں دیکھنا ہے
کہ کون پھر اپنی اس بات پر جمع ہوا ہے. تو اللہ نے آزمایا. کس طرح آزمایا؟ ہفتے کے 6 دنوں میں تو مچھلیاں نیچے بیٹھ جائیں اور ہفتے کے اسی دن جس روز شکار منا وہ اوپر آ جائیں. لوگ اس کو نہ سمجھ سکے کہ یہ ہمارے امتحان ہو رہا ہے، بھول گئے اس کو اور لگے اسی دن شکار کرنے، چوری چھپے یہ سب کام کرنے لگے. تب اس بستی کے کچھ لوگ تو وہ رہے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اس برائی سے خود کو روکا، بلکہ وہ واعظ اور نصیحت اور تبلیغ کرتے رہے، مت کرو مت کرو مت کرو، ہر طرح سے ممکنہ کوشش کرتے رہے وہ اس برائی سے روکنے کے لیے. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا کہ جو خود تو اس برائی میں مبتلا نہیں تھا مگر انہوں نے روکا بھی نہیں. تو 3 طبقے ہو گئے. ایک برائی میں مبتلا، دوسرے برائی میں مبتلا نہیں مگر اس کو دوسروں سے کوئی سروکار بھی نہیں، آرام سے بیٹھ گیا، اور تیسرا وہ جو برائیوں سے روک رہا تھا. کیا ہوا ان کا انجام؟ قرآن حکیم میں اس کو نقل کیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک جماعت نے ان میں سے یوں کہا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن پر اللہ کا عذاب آنا ہی چاہتا ہے؟ ان کی مت ماری گئی، ان کی عقل ماری گئی، چھوڑو ان کو، مرنے دو ان کو، کیوں تم نصیحت کرتے ہو؟ کون تھے یہ وہ لوگ؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ جو خود برائی میں مبتلا نہیں ہیں، خود بخود سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی چھوڑو نصیحت کرنا. جو نصیحت کر رہے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. انہوں نے کہا ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تاکہ اللہ کے سامنے ہمارا عذر پیش ہو جائے. اے اللہ ہم تو اپنا کام کرتے رہے، نصیب یہ کہ ہم خود رکے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے. ایک تو ہمارا یہ عذر اللہ کے سامنے ہوگا، دوسرے وہ شاید یہ بچ جائیں، ان میں کبھی آج نہیں تو کل کو خوف خدا پیدا ہو جائے. یہ انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب نصیحتیں کی جا رہی تھی اس کو بھی انہوں نے بھلاوے میں ڈال دیا، ریجیکٹ کر دیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ان کو تو ہم نے بچا لیا جو برائیوں سے روک رہے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور بقیہ جتنے لوگ تھے ان سب کو ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا، سب پہ عذاب آیا. تو معلوم ہوا کہ جو برائیوں سے روکنے کا عمل کر رہے تھے وہی بچے اور بقیہ کوئی نہ بچا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں رہ کر آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے. اگر ہم اچھائیوں کے ساتھی ہیں اس ملک میں تو برائیوں کو بھی ساتھی رہیں گے. جب برائی کا نتیجہ آئے گا تو اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں بچائیں گے. بچا سکتے ہیں، اور ان کا قاعدہ بچانے کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان برائیوں سے نفرت کریں، ان سے روکنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. فرمایا تھا تم ضرور بے ضرور نیکیوں کی ہدایت کرتے رہنا اور ضرور بے ضرور برائیوں سے روکتے رہنا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے، پھر تم اگر دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. حدیث صحیح ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ قوم لوط کا ذکر آیا اور قوم لوط پر بڑا عبرتناک عذاب آیا تھا جس کو میں ابھی بتلاؤں گا. اگر اس ملک کے اندر مشرق اور مغرب میں ایک جگہ یا 10 جگہ اس برائی کو رواج مل رہا ہے اور اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے، ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. وہی 2 وجہ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ اللہ کے سامنے ہم کم سے کم معذور ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. یہی 2 وجہ. تو بہرحال یہ کہ فرمایا کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ پایا. ایک تو بات یہ ہوئی. دوسرا مسئلہ یہاں سے ایک اور یہ نکلا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے بھی
جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیں رہی ہیں، جنہوں نے ان کی بات کو مانا، ان کی دعوت پر لبیک کہا، وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہاں کہا کہ وَتَرَكْنَا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کا ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہم نے پایا۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمانوں کا گھر کون سا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ ایک ہی گھر تھا، تو وہ مسلمان تھے۔ نبی مسلمان اور نبی کے گھر والے، ان کی بیٹیاں یا جو بھی ان پر ایمان لا چکے، وہ مسلمان۔ اسلام مذہب جو ہے وہ شروع سے ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور قیامت تک اللہ کا پسندیدہ مذہب ایک ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام مذہب کبھی نہیں بدلا گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ میاں کی رائے بدل گئی ہے، اللہ میاں کی رائے پہلے تو کسی اور طرح کی تھی اور آج کچھ اور طرح۔ مذہب ایک ہی ہے، از آدم تا ایدم۔ اگر تبدیلیاں ہیں تو جس کو میں کہا کرتا ہوں بائی لاز میں تبدیلیاں ہیں، کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی نہیں ہے۔ قانون وہی ہے، صرف انتظامی اور ایڈمنسٹریٹو کلاس جو ہوتی ہیں قانون کی، وہ جو یوں کہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، جیسے درخت کی برانچز ہیں۔ بعض دفعہ آپ ان برانچز کو کٹ کرتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں تاکہ اس کی خوشنمائی باقی رہے۔ اس سے یہ نہیں کہتے کہ کوئی درخت کو کاٹ رہا ہے، وہ درخت اپنی جگہ اصل باقی رہتا ہے۔ تو یہی صورت ہے مذہب کی کہ دین اور مذہب اصل سے باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ وہی کا وہی، اللہ ایک، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، قیامت، فرشتے، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھے اور برے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہونا۔ جو ایمانیات ہیں ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو ہاں، اسی طرح عبادات میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نمازیں پڑھنا پہلے سے رہا ہے، روزے رکھنا پہلے سے رہا ہے، زکوٰۃ دینا پہلے سے رہا ہے، حج ہونا پہلے سے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فرق ہو کہ ہمارے لیے 5 وقت کی ہے تو اوروں کے لیے کچھ اور اوقات کی تبدیلی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے رکعتیں کتنی ہیں ان کے بعد سے رکعتوں کی تعداد میں کمی اور زیادتی ہوئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے قیام اور رکوع اور سجود کی جو کیفیت ہے وہ ان کے لیے نہ رہی ہو، لیکن نماز۔ تو مذہب ایک رہا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ فرمایا ہم نے اس بستی کے اندر نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے واسطے کہ جو دردناک عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ کیا نشانی چھوڑی؟ اور وہ یہ کہ جس کا دل چاہے آج بھی جا کر دیکھ لیں اس جگہ کو جہاں قوم لوط بستی تھی، اور وہ یہ کہ وہاں جو پانی ہے اس جگہ میں، اس کا نام آج بھی ڈیڈ سی ہے، بحیرہ مردار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور جگہ جو پانی کے آثار ہونے چاہیے وہ اثرات پانی کے وہاں نہیں دیکھنے میں آتے، کوئی جاندار چیز اس میں باقی نہیں، اور بستی غائب۔ بتاتے ہیں جو کہ سن 1965 میں مودودی صاحب نے اس پہ جو معلومات کر کے لکھا ہے، تفہیم میں اس کو پڑھ لیں آپ حضرات۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سن 1965 میں امریکہ کی کوئی جماعت جو ہے وہ وہاں تحقیقات کے لیے، جو آثار قدیمہ کی جماعت ہوتی ہے، وہ وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ جو اس ڈیڈ سی کا جو جنوبی حصہ ہے اس کے بیچ میں ایک ٹاپو ہے، یوں کہیے کہ جس کو آئی لینڈ کہتے ہیں، جزیرہ نما، وہ ہے وہاں، اور اس میں قبرستان ہے، ایک سیمیٹری جس میں تقریباً 20,000 قبریں ہیں، لیکن اس کے ساؤتھ میں پانی، اس کے نارتھ میں پانی، اور ساؤتھ کے پانی کا رنگ جو ہے وہ آج بھی الگ ہے اس پانی سے جو نارتھ میں ہے۔ ساؤتھ کے پانی کا انداز یہ بتلاتا ہے کہ یہاں یہ پانی بعد میں آیا ہے، سمجھ میں آیا، یہ پہلے سے ہمیشہ سے نہیں ہے۔ رنگ بتلاتا ہے کہ اس کی زمین کی تہ بہت گہری نہیں ہے۔ تو وہ سیمیٹری آخر کہاں سے بن گئی 20,000 قبروں کی، جبکہ بستی نہیں ہے؟ اتنا اندازہ کیا گیا کہ اس کے ساؤتھ میں جو ہے جہاں پانی آیا، یہیں تھی وہ بستیاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، جن بستیوں کو اوپر اٹھایا گیا زمین سے اور اٹھا کر ان کو پٹخا گیا، اور پھر اوپر سے پتھر کی بارش اس پر کر دی گئی، فارسلنا علیہم حجارۃ من طین، تو ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔
وہ بستی جو ہے وہ اس وقت پانی کے نیچے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نشانی اس طرح سے بنا دیا. جاؤ جا کر اس موقع کو دیکھ لو, قیامت تک وہاں کبھی بھی ایک گھاس کا پتہ نہیں اگ سکتا. اللہ کا عذاب اس جگہ پر آیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ایک دفعہ اللہ کا عذاب آ جائے, قیامت تک شاید وہاں وہ رونق, وہ زینت, وہ دل بستگی کا سامان وہاں شاید کبھی